یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو اب جب سردار کہا تو ممکن ہے کسی کے دل و دماغ کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ نواسوں کی محبت میں سردار کہہ دیا، اولاد کی محبت میں سردار کہہ دیا، بیٹی کی شفقت میں سردار کہہ دیا، اس لیے کہ محبت میں انسان بہت کچھ کسی کو بول جاتا ہے، لیکن پیدا ہوتے ہی سرداری کا اعلان تو کیا، مگر پھر اس کے بعد جب امتحان سے گزارا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے سرداری صرف محبت اور پیار میں نہیں دی گئی ہے بلکہ وہ تھے ہی اس قابل۔ کربلا کا میدان دیکھو، اور کربلا اب تو پہلے دن سے ہم اس کے نکات بیان کر رہے ہیں، لیکن اب باضابطہ کربلا کا بیان آ رہا ہے تو کچھ لوگوں کو خیال کربلا کے واقعات سن کے یہ ہوتا ہے کہ وہ آخر اتنے مجبور کیوں تھے؟ وہ مجبور نہیں تھے، وہ محب تھے، وہ مجبور نہیں تھے، وہ امتحان گاہ میں تھے۔ تو اسی کی تمہید کے طور پر میں آپ کے سامنے، تاکہ میری قوم کے نوجوانوں کو پتا چلے کہ اہل البیت کے اندر امتحان دینے کا اور بلاؤں سے ٹکرانے کا جذبہ کس طرح سے، بلاؤں سے مقابلہ کرنے کا جذبہ کس طرح سے، اور وہ کیوں ہے۔ تو محبت کے دعوے دار جب سب ہو گئے تو دنیا پیدا کی تو مخلوق کے 9 حصے یعنی 90% لوگ سب دنیا کی طرف چلے گئے، ایک حصہ بچا 10% لوگوں کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ پھر ہم نے آخرت کو پیدا کی۔ جب آخرت کو پیدا کیا تو وہ جو 10% بچے تھے، ایک حصہ بچا تھا، اس کے بھی 10 حصے ہو گئے اور 9 آخرت کی طرف چلے گئے، ایک حصہ بچا۔ اب وہ جو ایک حصہ بچا تو انہوں نے کہا نا ہم دنیا کی طرف، ہم نہ دنیا کی طرف ہیں نہ آخرت کی طرف مائل ہیں، نہ دنیا پر فدائیں نہ ہم آخرت پہ کی طرف مائل ہے، ہمیں تو چاہیے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلائیں اور مصیبتیں پیدا فرمائی کہ اب بتاؤ محبت آسان نہیں ہے میرے ساتھ، یعنی محبت کا اظہار صرف تسبیح اور مصلی سے نہیں ہوتا۔ دنیا بنی، 90% لوگ چلے گئے، 10% بچے، اس میں سے بھی 90% لوگ آخرت کی طرف چلے گئے، اب ایک حصہ بچا۔ تو اب اللہ نے فرمایا ہم نے بلائیں پیدا کی، تو جب ہم نے بلائیں پیدا کی تو پھر اس ایک کے بھی 10 حصے ہو گئے، بلا کو دیکھ کر کے وہ 9 حصے غائب ہو گئے، چلے گئے، اور ایک حصہ بچا، اور اس نے کہا ہم تو نہ بلا دیکھتے ہیں نہ نعمت دیکھتے ہیں، ہم تو دینے والے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں، تو جو دے ہم قبول کریں گے۔ تب اللہ نے فرمایا یہی میرے سچے ولی ہیں، یہی میرے لوگ ہیں، یہی مجھ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور اہل البیت کو جو بلاؤں سے اور تکالیف سے مقابلہ کرنے کا جو ذوق و شوق ہے، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو نعمت اور بلاؤں میں کیا پسند، نعمت اور بلا دونوں میں کیا پسند ہے؟ تو آپ نے جواب دیا اللہ جو دے دے وہی پسند ہے۔ تو جب یہ بات سیدنا امام حسن یا امام حسین کو بتائی گئی تو انہوں نے فرمایا اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے، ہمیں تو نعمتوں سے زیادہ بلائیں پسند ہیں، کیونکہ نعمتوں کے اندر کہیں نہ کہیں نفس کا دخل ہے، اور بلا کے اندر یار کی رضا ہے، اس میں کوئی نفس کو دخل ہی نہیں ہے، اس لیے ہمیں وہ پسند ہے۔ تو اللہ کا جو جتنا مقرب ہوتا ہے اللہ پاک اس کو آزمانے کے لیے اتنی بلاؤں سے گزارتا ہے، مصیبتوں سے گزارتا ہے، تکالیف سے گزارتا ہے، اس کو آزماتا ہے۔ اور یہی آزمائش اہل البیت سے لی گئی، کیونکہ ڈگری بڑی دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین صرف جنتی نہیں ہے، اس لیے کہ کسی کو جنتی کہہ دیا بڑی بات ہے، لیکن اللہ اکبر صرف زبان نبوت سے ان کو جنتی نہیں کہا، بلکہ فرمایا پھر دیکھو کہ عام جنتیوں کا کارنامہ کیا ہے اور جنتی سرداروں کا کارنامہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، زہر سے اپنی اتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کراتے دیکھو اور پھر چیک کرو کہ عام جنتیوں کا کارنامہ کیا ہے، اور جنتی جوانوں کے سرداروں میں سے امام حسن مجتبی
کی شہادت کا کارنامہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، امام پاک امام حسین علی جدی علیہ السلام جیسی پیدا ہوئے، پیدائش کے ساتھ ہی شہادت کا اعلان ہو رہا ہے، آپ اس کو سن بھی چکے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ہم ان کڑیوں کو ذہنوں سے جوڑنے کے لیے پھر اشارے دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، امام علی مقام علی جدی علیہ السلام ہجرت کا 4واں سال ہے، اور ہجرت کے 4 سال میں ایک تاریخی روایت کے مطابق 4 شعبان ہے، اور ایک تاریخی روایت کے مطابق شعبان المعظم کی 5 تاریخ ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے بالفاظ یوں کہ سیدہ زہرا کے گلستان میں دوسرا پھول کھلتا ہے، اور پنجتن کے عدد پورے 5 ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، امام پاک کی ولادت ہوئی، ولادت امام کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی مقام کے کان میں اذان پڑھی، ان کے کان میں اقامت پڑھی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے گھٹی دی، اور گھٹی کا واقعہ بھی بہت تفصیل کے ساتھ پچھلے سالوں میں بیان ہو چکا ہے، اس لیے اس کی طرف نہ جاتی، بس اتنا اشارہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زبان حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امام حسین علی جدی علیہ السلام کے منہ میں ڈالا، اور حسین زبان نانا کو ایسے چوسنے لگے جیسے کوئی بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے۔ پتہ نہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو وہ سینے کے اسرار و رموز کس طریقے سے سینہ امام میں منتقل فرمایا، اور پہلے ہی دن امام نے کن کن رازوں کو اپنے سینے کے اندر جگہ دے کر سینے کو گنجینہ خزینہ راز نبوت بنا دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کا معصوم، امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کا جو ہے وہ مبارک بچپنا، بڑا خوبصورت ترین بچپنا مصطفیٰ جان رحمت سید المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں گزرتا ہے۔ عمر کے تقریباً 6 سال امام چوستے تھے جیسے کوئی انسان کھجور چوسا کرتا ہے، اور بار بار ایک دعا رہتی تھی زبان پر، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو میرے حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ اللہ اکبر، یعنی کربلا کا منظر دل و دماغ کے اندر جب سامنے آتا ہوگا، تصورات اور تخیلات میں آتا ہوگا، تو اس وقت اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پیار کا اظہار یوں ہوتا ہوگا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب پہلی مرتبہ امام حسین کو اپنی گود میں لیا، اور گود میں لینے کے بعد آقا کریم مسکرا رہے تھے، اتنے میں سید الملائکہ جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مبارکباد آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی کو بیٹا آیا ہے، آپ کے گھر بیٹا آیا ہے، لیکن یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ خبر دیتا ہے میرے ذریعے سے کہ آپ کے اس شہزادے کو فرات کے کنارے پر بھوکا اور پیاسا آپ کی امت شہید کر دے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جبریل میرے اس نواسے کو، میرے اس بیٹے کو میری امت فرات کے کنارے پہ شہید کر دے گی؟ جی یا رسول اللہ، اگر آپ چاہیں تو میں اس زمین کی مٹی جس کو کربلا کہتے ہیں وہ مٹی بھی پیش کر سکتا ہوں، اور حضرت جبریل امین نے پھر وہ مٹی مصطفیٰ جان رحمت کو اس وقت پیش فرمائی، اور اس کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو اس وقت سمجھ لیا جائے کہ حسین پاک کربلا میں شہید ہو گئے۔ اس وقت حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے مرتبہ شہادت امام حسین کو سنا۔ آپ غور فرمائیں، اندازہ کریں، امام علی مقام کی شہادت سب سے پہلے جس نے بیان کی، اس بیان کرنے والے کو جبریل کہتے ہیں، اور سب سے پہلے جس نے شہادت امام حسین کو سنا اس کو سید العالمین سید المعصومین مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول نے شہادت امام حسین کا ذکر سن کر آنسو بہائے، حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اللہ اکبر، جس سے کچھ نواسب کو تکلیف
تکلیف ہے کہ ذکر حسین کے بعد آنکھوں میں آنسو کیوں آتے ہیں. ہم کہتے ہیں تیرے بیٹے کی میت پر آنسو آئے, ہم کبھی اعتراض نہیں کرتے. اگر رسول کے شہزادے کی شہادت کو سن کر بطور ماتم نہیں, بطور احتجاج نہیں, اگر بطور محبت اہل محبت کی آنکھوں میں آنسو آئے تو یہ تو پھر سنت مصطفیٰ ہے. حدیث سے اشارہ مل رہا ہے کہ شہادت حسین کو سن کر رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آئے, اور اللہ اکبر, پھر صرف حضور کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے بلکہ اللہ اللہ. سیدہ مخدومہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا بابا آپ کیوں رو رہے ہیں, رونے کی وجہ کیا ہے؟ تب میرے آقا علیہ السلام نے کہا ابھی جبریل آئے تھے اور حسین کی شہادت انہوں نے وہ پورا پھر واقعہ بیان فرمایا. پھر میرے آقا علیہ السلام نے گویا کہ اسی مقام پر جب جبریل نے شہادت پڑھی حضور سن کے روئے, پھر حضور علیہ السلام نے اسی وقت پڑھا اور سیدہ روئی, مولا علی روئے, ام الفضل روئی. اللہ اکبر, جس نے سنا اس نے آنکھ سے آنسو بہائے. بلکہ ہمارے اسلاف بزرگان دین تو یوں کہتے ہیں, اللہ اللہ, بالخصوص امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ محبت میں رونا وہ مقام عطا کرتا ہے. اللہ اکبر, خدا کے یاروں کی محبت میں رونا وہ عبادت ہے کہ اس عبادت کا مقابلہ پھر دنیا کی کوئی عبادت نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں جو محبت حسین میں, محبت اہل بیت میں آنسو بہائے اللہ تبارک و تعالی پھر اسے دنیا میں بھی دنیا کے غموں سے رونے سے بچا لیتا ہے, اور انشاءاللہ قیامت میں بھی وہ غمگین ہونے سے محفوظ ہو جائے گا. اس لیے کہ جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت میں اسی کا ساتھ نصیب ہوگا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام, اور پھر یہ بات بھی میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا, کیونکہ کربلا بہت سارے لوگ لکھتے ہیں بیان کرتے تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ اکبر وہ اچانک حادثہ ہو گیا. اور یہ بات بھی میں نے اپنے کانوں سے کسی کو کہتے ہوئے سنی کہ اونٹ ذبح کرتے وقت جتنا ٹائم لگتا ہے اتنے ٹائم میں تو پورا کربلا ہو گیا. یہ 10 دن تک کربلا بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے میں کربلا ہو گیا تھا. جتنے میں اونٹ ذبح ہوتا ہے اتنے میں وہ 72 کے ٹکڑے ہو گئے تھے. بس بات ختم ہے, 2 منٹ کی بات ہے. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے سیرت النبی کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی عنوان دنیا میں لکھا گیا ہے تو اسے کربلا کہتے ہیں. اگر وہ اتنا ہی مختصر ہے کہ اونٹ ذبح ہونے اتنا ہو گیا تھا اور وہ جا رہے تھے اور ان کو چند لوگوں نے پکڑ کے مار ڈالا اور ختم کر دیا, قصہ تمام ہو گیا. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, ہمارے سینے چھلنی ہوتے ہیں اس سے, لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کیوں یہ بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں لوگ یہ بات کیوں کرتے ہیں, آخر نواز رسول کی شہادت کو ہلکا کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے. یزید سے رشتہ کیا ہے کسی کا, آخر کیوں یہ باتیں کہی جاتی ہے ہر سال. یاد رکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو اتنی تفصیل